علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولن يضيق رسول الله جاهك بي اذا الكريم تجلى باسم منتقم رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گوربار میں ہدیہ درود السلام بصدد و احترام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے توفیق سے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل ماہ ذوالحج شریف کے آخری جمعے کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ کریم حق سچ بیان کر کے اس پہ عقیدہ رکھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، چونکہ آج کے اس جمعہ شریف کے اور اگلے جمعہ شریف کے درمیان میں ہی ماہ محرم شریف کا چاند نظر آ جائے گا اور یکم محرم الحرام شریف اس جمعے اور اگلے جمعے کے درمیان میں ہوگی۔ اس واسطے یکم محرم الحرام شریف کو خلیفہ دوم مراد رسول داماد علی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، تو آج کے خطبہ جمعہ شریف میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت مقدسہ کے حوالے سے چند باتیں میں عرض کروں گا۔ اگرچہ اس عنوان پر بھی پہلے کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے، لیکن اس بار پھر ایک اور انداز میں بیان کیا جائے گا کہ چونکہ کچھ لوگ اس زمانہ میں ان حالات میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تبرہ بازی کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے صحابہ کو معاذ اللہ گالیاں بکی جاتی ہیں، ان کے ایمان کو بھی شک کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے اور ان کی عظمتوں کا انکار کیا جاتا ہے، تو اس واسطے ایسے حالات میں ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت انہی لوگوں کے اپنے گھر کی کتابوں میں سے پیش کریں گے کہ ان کے بڑے ان کے بارے میں حضرت عمر کے بارے میں کیا کچھ لکھ کے گئے، کہ روافض لوگ جو اہل تشیع ہیں ان کی اپنے گھر کی کتابیں جو ان کے معتبر ترین جو ہے علماء کی لکھی ہوئی ہیں، ان کے اندر کیا کچھ موجود ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے اور ان کی شان کیا ہے۔ سب سے پہلے ایک بات، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہل سنت کی کتابوں میں سے نہیں، یہ انہی لوگوں کی کتابوں میں سے جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے ہیں، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ان کی کتاب انوار نعمانیہ اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دعو لی اصحابی، فرمایا لوگوں میری وجہ سے میرے صحابہ کو معاف کر دو۔ اب یہ جملہ بہت بڑا ہے کہ
میری ذات کو دیکھ لو، میری عظمت کو دیکھ لو، میری شان کو دیکھ لو، میرا تمہارے ساتھ جو تعلق ہے اس تعلق کو دیکھ لو۔ فرمایا اس ساری چیزوں کو دیکھ کر میرے صحابہ پر زبان کھولنا بند کر دو، کوئی شخص میرے صحابہ کے بارے میں کچھ نہ کہے، ان کی ذات کی طرف مت دیکھو، ان کی اس تعلق کو دیکھو جو ان کا میرے ساتھ ربط ہے، تعلق ہے، نسبت ہے۔ اس نسبت شریف کو دیکھ کر فرمایا میرے صحابہ کو کچھ نہ کہنا۔ یہ بڑی بات ہے کہ کسی شخص کی اولاد سے کوئی شخص نفرت کرتا ہو یا غصہ رکھتا ہو تو وہ شخص کہتا ہے یار ان کو نہ دیکھو، میری کو دیکھ لو، میری وجہ سے میرے اولاد کو کچھ نہ کہو۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جملہ کہا، فرمایا دعو لی اصحابی، میری وجہ سے، میرے تعلق کی وجہ سے، میرے جو احسانات ہیں تمہارے سر پہ ان کی وجہ سے، میری جو مہربانیاں ہیں تمہارے سر پہ ان کی وجہ سے، میری عنایتیں، نوازشیں، رحمتیں جو ہیں تمہارے سروں پر ان کی وجہ سے، فرمایا میرے صحابہ کو کچھ نہ کہنا۔ یہ عظمت ہے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی کہ جنہوں نے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق جوڑا، اپنی نسبت جوڑی، اور رب ذوالجلال نے ان کو اتنا عظیم مقام عطا فرمایا۔ انہی اصحاب میں سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں یہ بات اکثر اوقات کہا کرتا ہوں، صحابہ کون ہیں، ان کی عظمت کیا ہے، میں اور آپ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ نہ ہماری اتنی عقل ہے، نہ ہماری اتنی سوچ ہے، ہماری حیثیت ہی کیا ہے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے سامنے۔ عظمت صحابہ اکرام علیہم الرضوان سمجھنی ہو تو حضور کی اہل بیت اطہار کے دروازے پہ جاؤ، خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا مقام کیا ہے۔ اور اگر اہل بیت اطہار کا مقام جاننا ہو کہ حضور کے گھرانے کی عظمت کیا ہے، خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیا ہے، توقیر کیا ہے، احترام کیا ہے، تو وہ بھی آج کل کا کوئی للو پنجو نہیں سمجھ سکتا۔ جس نے بھنگ کے گھوٹے لگائے ہوں اسے کیا پتا کہ اہل بیت اطہار کا مقام کیا ہے۔ یہ عظمت سمجھنی ہو تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ جاؤ۔ صحابہ جانتے ہیں کہ خاندان مصطفیٰ کا ادب کیا ہے، اور خاندان مصطفیٰ بتاتا ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا ہے۔ تو اس واسطے اہل سنت و جماعت اس واسطے کامیاب ہیں کہ ہمارے دل کے ایک کونے میں محبت صحابہ ہے تو دوسرے کونے میں عزت اہل بیت بھی ہمارے سینے میں موجود ہے۔ ہم اہل بیت اطہار کا بھی احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، بلکہ خون مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی سرکار کے خاندان میں سے 14 صدیاں بعد آج بھی کوئی شخص ہو اور جس کو سید کہا جاتا ہے اور واقعی اس کی نسبت حضور کے ساتھ ہو تو اہل سنت و جماعت تو ان کا بھی احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی توقیر کی جاتی ہے، اپنے سے زیادہ ان کو عزتیں دی جاتی ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے کسی کو مانا ہے تو اس کی ذات کی وجہ سے نہیں، رسول اللہ کی وجہ سے مانا ہے۔ کسی کی عزت کی ہے تو اس کی ذات کی وجہ سے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے کی ہے۔ صرف اور صرف یہ نسبت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس کا ہمیں حیا ہے، جس کا ہمیں احترام ہے۔ آپ دیکھو، آپ بھی مسلمان ہو، ہم بھی مسلمان ہیں، قرآن مجید آپ بھی پڑھتے ہو، ہم بھی پڑھتے ہیں، تبت یدا ابی لہب و تب، یہ پڑھتے ہو قرآن میں، کئی دفعہ نماز میں بھی پڑھ دی جاتی ہے۔ کیا معنی ہے؟ ابو لہب ہلاک ہو جائے، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ ابو لہب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، لیکن نسبت اس کو نصیب نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نہیں لایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ رشتہ داری جتنی کلوز ہے اس کے باوجود اس کا کوئی احترام نہیں۔ ہم میں سے کوئی ابو لہب کا احترام یا ادب سے نام نہیں لے گا۔ کیوں؟ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جس ذات کی وجہ سے ہم احترام کرتے ہیں، جب اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو سرکار نے فرمایا تھا لا قرابت بینی و بین ابی لہب، فرمایا میری اور ابو لہب کی کوئی رشتہ داری نہیں۔ رشتہ داریاں اس دربار میں صرف خون سے نہیں بنتی، ایمان سے بنتی ہیں۔ اور جس وقت کہ یہ خاندان قریش ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے،
کوئی عزت نہیں، کوئی احترام نہیں، کوئی ادب نہیں، کوئی اس کو حضرت ابو لہب نہیں کہتا، اسی وجہ سے کہ اس کو رسول اللہ سے نسبت نہیں حاصل۔ لیکن ایک ہستی ایران سے چلتی ہے، مختلف لوگوں کے پاس سے ہوتے ہوتے میرے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، ایران کو فارس کہا جاتا اس وقت، وہ ہستی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کوئی خاندان قریش ان کا نہیں ہے، بازاروں میں بکنے والے غلام تھے، لوگوں کے گھر میں کام کاج کر کے اپنا پیٹ پالنے والے تھے، نوکر تھے، لوگوں کے غلامانہ زندگی بسر کی، لیکن دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے، میرے نبی کو مانا، ایمان لائے، یہ نسبت نصیب ہوئی، تو ہم ان کا احترام اتنا کرتے ہیں جتنا احترام ہم اپنے باپ کا بھی نہیں کرتے، والدین سے بڑھ کر ان کی عزت کرتے ہیں، اپنے پیر و مرشد سے زیادہ ان کا احترام کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں پھر بھی حیا ہے تو محبوب کریم علیہ السلام کی زبان کا، کہ جس محبوب نے یہ فرمایا تھا کہ میری ابو لہب کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اسی محبوب نے یہ بھی فرمایا ہے سلمان منا اہل البیت، فرمایا سلمان کا اسی طرح حیا کرنا ہے جیسے میں محمد کے خاندان کا احترام کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس خاندان میں داخل ہو گئے، یہ اہل بیت کا ورد بنایا، کس واسطے؟ کہ اہل بیت کا مطلب یہ نہیں کہ جو صرف چار دیواری میں آ جائے، یہ جو صرف اندر رہے، جس نے ایمان کو قبول کیا، اسلام لایا، اللہ کے نبی کی رسالت کو صرف سنا نہیں مانا، وہ ایمان میں کتنا اعلیٰ درجہ پا گیا۔ آپ دیکھو 14ویں صدی کا اس زمانے کا سچا مسلمان ہو، سچا مومن ہو، وہ ابو لہب سے عظیم تر ہے کہ نہیں ہے، عزت والا ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ وہ کتنا پرانا حضور کے خاندان کا، یہ عزت کیوں پایا؟ کہ اس کو نسبت حاصل ہو گئی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو لہذا جھگڑا ختم۔ ہم نے جس کا بھی احترام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور اس تعلق کی وجہ سے کیا۔ حضرت عمر کو کبھی بھی ہم حضرت عمر نہ کہتے کہ اللہ کے رسول کا اگر کلمہ نہ پڑھتے، اگر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاتے تو ہم کبھی بھی رضی اللہ عنہ نہ کہتے۔ یہ اعزاز ملا ہے تو دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے۔ ہم کیا جانتے تھے خطاب کون تھا؟ خطاب کے کتنے بیٹے تھے آپ کو بھی نہیں پتا، ہمارے علم میں بھی نہیں۔ کیوں؟ کہ ہمیں خطاب سے غرض نہیں، نہ خطاب کے بیٹوں سے غرض ہے، غرض ہے تو دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ پتہ نہیں کتنے بچے ہوں گے، لیکن نام لیتے ہیں تو حضرت عمر کا لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ذاتی رشتہ داریاں یا تعلق وہ نہیں، ہمیں حیا ہے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا مانگی تھی، یہ دعا اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے اور روافض کی کتابوں میں سے تفسیر صافی کے صفحہ نمبر 330 پہ ہے۔ اب دعا کے الفاظ سننا، اگر سینے میں ذرا سی بھی قدر کا مادہ ہو تو حضرت عمر کی عظمت کے لیے یہ الفاظ ہی کافی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے سے، تیری میری عزت اسلام کی وجہ سے، ہم مسلمان نہ ہوتے تو ہمارا کوئی مقام نہیں تھا۔ اور پیارے محبوب کی زبان دیکھو، اور یہ بھی ان کی کتابوں میں سے کہ سرکار نے دعا کی کہ یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو طاقت اور پاور عطا فرما یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ یہ دعا جب پہلی دفعہ حضور علیہ السلام نے مانگی تو اس دعا میں دو نام تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب و ابا جہل بن ہشام، یا اللہ یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے دے یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے سے۔ دونوں مکہ کے سردار تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی۔ اب رب ہے جو جانتا ہے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوا بھی دیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رب نے ڈال دیا کہ ابو جہل تو اٹیسٹڈ کافر، اس کی موت کفر پہ ہوگی، اسلام اس کے مقدر میں نہیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں چینجنگ کیجئے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً،
یا اللہ خاص طور پر عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما. یہ خاص نام نامینیٹ کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کی غرض سے چلے اور رب ذوالجلال نے پھر دل کی کایا پلٹی اور رب ذوالجلال نے ایسا بنایا کہ صرف جو سرکار کو شہید کرنا چاہتے تھے انہوں نے کلمہ پڑھ کے حضور کی چوکیداروں میں اپنا نام لکھوا لیا. اب وہی حضور کی چوکیداری کیا کرتے تھے. دشمنوں سے تحفظ اور دشمنوں سے حفاظت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے. آپ دیکھ لیجئے اگر اہل بیت اطہار کے ساتھ حضرت عمر کا کوئی تعلق نہ ہوتا یا اہل بیت کی محبت حضرت عمر سے نہ ہوتی، اب میں حوالے پڑھنے لگا ہوں، آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، تو کبھی بھی اہل بیت اطہار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار محبت کا رویہ نہ رکھتے. میرے تیرے ایمان میں یہ کمزوری ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے ذاتی لالچ کی خاطر کسی دین کے دشمن سے بھی جو ہے تعلق جوڑ بیٹھیں. ہم اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ہو سکتا ہے کسی اللہ رسول کے دشمن کے ساتھ گٹھ جوڑ بنا لیں. لیکن کیا حضور کے خاندان مبارک کے بارے میں بھی یہ سوچا جا سکتا ہے جس خاندان نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا؟ کس کی خاطر؟ صرف رب کے دین کی خاطر. اور انہوں نے قربانیاں دے دی مگر یہ گٹھ جوڑ برداشت نہیں کیا. وہ خاندان اگر عمر فاروق کو بھی برا سمجھتا معاذ اللہ تو کبھی بھی حضرت عمر سے تعلقات نہ بناتے. اب سنیے، سب سے پہلے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نامدار مولا مرتضی شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو رب نے شہزادہ عطا فرمایا اور مولا علی نے اپنے بیٹے کا نام عمر بن علی رکھا. اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا. اب یہ دشمنی ہے یا محبت ہے؟ ظاہری بات ہے کہ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو ہم پچھلے ماضی میں دیکھتے ہیں کون عزتوں والا شخص ہے جو پہلے گزر گیا، رب والا تھا، اللہ کا پیارا تھا. ہم اس کا نام چن کر اپنے بچے کے نام پہ لگاتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ بھی اس طرح کا بن جائے. تو حضرت علی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو نام کیا رکھا؟ عمر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتاب کا نام ہے جلاء العیون، صفحہ نمبر 193 اور کشف الغمہ میں ہے. آگے چلیے، مولا حسن حضرت علی مرتضیٰ کے بڑے بیٹے، اور یہ جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس سے جہاں سے سادات اکرام کی نسل پاک چلی، مولا حسن جو بڑے صاحبزادے تھے مولا علی کے، ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عمر بن حسن رکھا. یعنی باپ نے بھی بیٹے کا نام عمر رکھا تو بیٹے نے بھی اپنے بیٹے کا نام، یعنی مولا علی کا بیٹا بھی عمر تھا اور مولا علی کے پوتوں میں بھی حضرت عمر نام کا فرد آیا. حضرت عمر بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نام رکھا. یہ کشف الغمہ کے صفحہ نمبر 171 پہ ہے. اسی طرح دوسرے صاحبزادے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس سے ہوئے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو امام حسین نے بھی بیٹے کا نام عمر بن حسین رکھا. اب دو پوتے ہو گئے مولا علی کے، عمر، اپنے بیٹے کا نام بھی عمر. دونوں شہزادوں نے بھی اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا. آگے سنیے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، امام سجاد جو مولا حسین کے بیٹے حضرت علی کے پوتے تھے، ان کے گھر میں اگر بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے بھی اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا. تو حضرت علی کے پڑ پوتوں میں بھی حضرت عمر نام آیا. اور یہ حوالہ ہے جلاء العیون کے صفحہ نمبر 107 پر. اور آگے چلیے تو 12 اماموں میں ایک امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ، امام موسیٰ کاظم کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو تاریخ الائمہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا. اب دیکھو اہل بیت اطہار کی فیملی، خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم مقدس، جس مقدس خاندان کے بارے میں رب نے کہا تھا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تمہارے گھرانے کو رب نے ہر قسم کی پلیدی سے، کمزوری کی سے، نجاست سے رب نے پاک کیا ہے. اگر عمر پلید تھا تو کبھی اہل بیت کے گھرانے میں نہ ہوتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت اطہار نے بتایا بیٹوں کے نام، پوتوں کے نام، پڑپوتوں کے نام رکھ کر
کہ اہل بیت اطہار کا حضرت عمر کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں. اور سب سے بڑی اور پیاری بات، اور یہ بات بھی ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، کئی کتابوں میں یہ حوالہ موجود ہے، میں صرف ایک پیش کرتا ہوں. سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر اقدس میں بچی تھی جن کا نام ہے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا. مولا علی کی خون ہیں، شہزادی ہیں، خاندان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سسرالی تعلق تو بنایا کہ سرکار کے گھر میں میری بچی ہے، یہ نسبت تو ہے مجھے حاصل. حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کی بیوی تھی، مومنوں کی ماں ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر چاہتے تھے کہ دوسرا رشتہ بھی میرا حضور کے خاندان شریف سے ہو، کہ اگر سسرالی نسبت ہے تو دامادی تعلق بھی خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو. اس کی وجہ یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کل حسب و نسب ینقطع یوم القیامت الا حسبی و نسبی. فرمایا ہر خاندان کی پھوپھا بروز قیامت مٹ جائے گی، ہر خاندان کے تعلقات بروز قیامت ختم ہو جائیں گے. کوئی قیامت کے دن اس بات پر نہیں فخر کر سکے گا کہ میں مار صاحب تھا، میں چودھری صاحب تھا، میں خان صاحب تھا، میرا دادا فلاں تھا یا پردادا فلاں تھا. ساری رشتہ داریاں مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت کٹ جائیں گی الا حسبی و نسبی. فرمایا جس کے گلے میں میرے خاندان کا تعلق ہوگا یہ بروز قیامت بھی قائم رہے گا. تو حضرت عمر چاہتے تھے کہ میں حضور کے خاندان شریف سے دوہرا تعلق رکھ لوں، سسرالی بھی ہے داماد والا بھی ہو جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار کیا. سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سگی بیٹی حضرت ام کلثوم بنت علی، علی پاک کی بیٹی، وہ رشتے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں دشمنوں کو کوئی بچیوں کے رشتے دیتا ہے؟ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پھر وہ جملہ دہرا رہا ہوں، میرے آپ کے ایمان میں یہ کمزوری ہو سکتی ہے کہ ذاتی مفاد کی خاطر ہم کسی بد مذہب کے ساتھ رشتے قائم کر لیں، مگر مدینے کے تاجدار کا خاندان ہو قطعاً 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 ایسا نہیں کر سکتا کہ ذاتی کسی مفاد کی خاطر کسی غیر مذہب والے کے ساتھ رشتہ داری قائم کر لے. حضرت علی کے گھر سے رشتہ مولا عمر کو ملا. ہمارے پاس یہ حوالہ ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم حضرت عمر کو کیا جانتے تھے، جانا ہے تو دربار مصطفیٰ کی وجہ سے جانا ہے. مولا علی نے رشتہ دیا اپنی شہزادی کا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہ حوالہ ان کی کتاب مجالس المومنین کے صفحہ نمبر 157 پہ ہے. اور اس نے جن الفاظ میں اس رشتہ داری کو بیان کیا وہ سنیے، بڑا پیارا انداز ہے. انہوں نے کہا کہ گر نبی دختر بعثمان داد ولی دختر بعمر داد. اگر نبی نے شہزادیاں عثمان کو دی تھیں تو علی نے شہزادی حضرت عمر کو عطا فرمائی تھی. حضرت عثمان کے گھر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں تھیں نا، تو اس نے یوں لکھا کہ گر نبی دختر بعثمان داد، کہ اگر نبی نے بچی عثمان کو دی تھی، ولی دختر بعمر داد. ولی سے مراد ہے مولا علی، کیونکہ ولیوں کے امام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ولی نے پھر بچی حضرت عمر کو عطا فرما دی تھی. تو یہ بچی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اقدس میں تھی. تو یہ دوہرا رشتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادت میں آیا کہ داماد بھی ہوئے خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور سسر بھی بنے مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے. ان کی نگاہوں میں دنیا کی کسی چیز کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی. وہ سب سے بڑا قیمتی اگر کوئی سرمایہ سمجھتے تھے تو وہ تھا تعلق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ رشتہ ہمیں نصیب ہو جائے. اور آپ لوگوں کو غالباً میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ غنیمت کا مال آیا، غنیمت کے مال میں سے پیسے تقسیم ہونے لگے. تو جس وقت ونڈ ہوئی نا، تقسیم کاری ہوئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو جتنا حصہ دیا اس سے ڈبل کر کے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا.
یعنی زیادہ حصہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ اب بچے نے جا کے اپنے ابا جی سے سوال کیا، مال کی محبت میں نہیں، اصل میں حکمت تھی کہ یہ اگلی بات ہمارے تک پہنچتی، اگر نہ سوال کرتے تو نہ پہنچتی۔ انہوں نے پوچھا جا کے، ابا جان حسن حسین تو مدینے کی گلیوں میں اس وقت کھیلتے تھے جب عمر کا بیٹا جنگ کے میدانوں میں جنگ کیا کرتا تھا، یعنی میری سروس زیادہ ہے، میرا ورک زیادہ ہے، تو میری تنخواہ بھی زیادہ ہونی چاہیے تھی، کیونکہ میں بہت پرانا ملازم ہوں، میں کام کر رہا ہوں اس وقت سے جس وقت سے حسن حسین مدینے کی گلیوں میں کھیلتے تھے۔ حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ یہ تھی گھر کی بات، لیکن قدر پھلاندہ بلبل جانے، کون سمجھتا ہے مقام آل بیت اطہار کا؟ حضرت عمر نے جواب دیا، اپنے بیٹے کو کہا، ہاتھ ابن کا بہما و جدن کا جدہما و امن کا امہما، بیٹا تیرا نانا ان کے نانے جیسا ہے، تیری ماں ان کی ماں جیسی ہے، تیرا باپ ان کے باپ جیسا ہے، بیٹا یہ سروس کی فیس نہیں مل رہی، یہ خاندان کی عظمت کا نذرانہ مل رہا ہے، یہ بیٹا میری طرف سے نذرانہ تھا مولا حسن مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر کی طرف، تیرا وہ جو ہے سروس بے شک زیادہ ہے، لیکن یہ اس تعلق کی نسبت سے میں نے نذرانہ پیش کیا ہے۔ مولا حسن مولا حسین بھی یہ باتیں سن رہے تھے۔ امام حسن امام حسین دوڑ کے گئے، جا کے اپنے بابا جان کو بتلایا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جا کے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج عبداللہ بن عمر سے یعنی اپنے بیٹے سے حضرت عمر نے کیا کہا؟ اب دونوں باتیں جو میری تقریر کے شروع میں تھیں کہ ان کا مرتبہ اصحاب جانتے ہیں اور اصحاب کی عظمت اہل بیت جانتی ہے۔ جس وقت یہ دونوں شہزادوں نے باپ کو جا کے بتایا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت عمر نے اپنے بچے کو یہ جواب دیا، تو حضرت عمر علی نے کیا کہا؟ فرمایا جاؤ پھر بیٹا میری طرف سے عمر کو یہ خوشخبری دو کہ علی کہتے ہیں، بات غور سے سننا، کہ علی کہتے ہیں کہ میں نے ان کانوں سے نبی سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ عمر و سراج و اہل الجنہ، کہ رب نے عمر کو جنتیوں کا چراغ بنایا ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ حضرت علی نے شہزادوں کو۔ اب شہزادے دوڑے ہوئے آئے۔ اب یہ ہے نا لجپالوں کی کوئی نوکری کرے تو وہ بڑے جلدی اجر عطا فرماتے ہیں، یہ اس خاندان کی ریت ہے کہ وہ اپنے نوکروں کو بڑا جلد نوازتے ہیں۔ شہزادوں نے دوڑ کے آ کے مولا عمر کو بتایا کہ عمر ابا جان یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عمر جنتیوں کے چراغ ہیں۔ اب عقیدہ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بچہ سمجھ کر بات کو بچوں کی بنا کے ٹال نہیں دیا، فرمایا بیٹا اگر یہ بات ہے تو جاؤ اپنے بابا جان سے لکھوا کے لے آؤ کہ انہوں نے یہ بات رسول اللہ سے سنی ہے کہ عمر جنتیوں کا چراغ ہے۔ اب شہزادے چکر لگا رہے ہیں، پہلے گئے پھر آئے پھر گئے، ابا جان سے کہا عمر کہتے ہیں کہ لکھ کے دو یہ حوالہ کہ عمر جنتیوں کا چراغ ہے، یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ مولا علی نے لکھ کے دے دیا۔ اب یہ نوٹیفیکیشن، یہ سند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستخط والی اور مولا علی کی ریٹن آپ کے ہاتھ مبارک سے لکھی ہوئی تحریر جس وقت دونوں شہزادوں کے ہاتھوں سے مولا عمر تک پہنچی، شہزادے لے کر گئے، حضرت عمر کو پکڑایا، یہ دیکھو ابا جان نے لکھ کے دیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یہ تحریر میرے کفن میں رکھنا، کل بروز قیامت رب کے دربار میں حوالہ ہوگا کہ علی نے بتایا ہے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ عمر کو رب نے جنتیوں کا چراغ بنایا ہے۔ یہ ہے تعلق اور یہ ہے اس نسبت کا جو مقام ہے، یہ وہی سمجھتے ہیں جنہوں نے یہ مقام آپس میں ایک دوسرے کا جانا اور پہچانا ہو۔ ایک جنگ ہوئی، اس جنگ کے اندر مال غنیمت میں ڈھیر سارا مال آیا۔ اس جنگ میں ایک بادشاہ کی بچی تھی جس کا نام تھا شہربانو، شہزادی بنتی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے مشورہ کیا، یہ ان کی کتاب کی بات ہے، جلاء العیون کے اندر ہے اور منتہی الاعمال کے اندر بھی ہے۔ حضرت عمر نے مشورہ کیا بھائی شہزادی آئی ہے تو کس کے رشتے میں بھیج دے۔ لوگوں کی چوائس یہ تھی، خواہش یہ تھی آپ ہو خلیفہ وقت، بادشاہ وقت آپ ہو،
آپ کی بیٹا شہزادہ بنتا ہے تو یہ شہزادی آپ کے بیٹے کے ساتھ جڑتی ہے، شہزادے کو شہزادی ملے گی۔ لوگوں کی نگاہوں میں بھی یہی تھا کہ یہ رشتہ حضرت عبداللہ بن عمر کو ملے گا، مگر حضرت عمر کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ فرمایا شہزادہ عمر نہیں، شہزادہ حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ ہے ان کی عقیدت، ہم نے تو دونوں طرف سلوٹ کرنا ہے، دونوں ذاتوں کا احترام کرنا ہے، ہم نے کہیں پہ ترکڑی لگا کے ان کو تولنا نہیں، ہمارا حق ہے دونوں کو ماننا، احترام کرنا۔ مگر مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، اور یہ تعلق میرے بتانے کی غرض یہ ہے کہ ان کی عزت اس تعلق اور نسبت کی بنیاد پر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تھا، فرمایا شہزادی ہے، شہزادے کے ساتھ جڑے گی، حسین ابن علی کو یہ رشتہ ملے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے میں دے دی، اور مجالس المومنین والا لکھتا ہے کہ اس رشتے کا حق مار بھی حضرت عمر نے اپنی جیب سے ادا فرمایا تھا۔ اب کسی کو کینچی لے کے یہ درمیان میں سے تعلق کاٹنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شادی علی کی تھی، آپ نے پیچھے سنا، اور خرچہ حضرت عثمان کے گھر سے۔ اب شادی حسین کی ہے اور خرچہ حضرت عمر کا۔ حضرت عمر نے حق مار اپنی جیب سے عطا کیا، اور یہ اہل سنت نہیں، انہی کے گھر کی کتاب ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس بات کو تسلیم کیا کہ اس شادی پر خرچہ حضرت حق مار والا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے، قیامت تک کے سید جو مولا حسین کی اولاد سے آئیں گے، حسینی سید، وہ حضرت شاربانو کی نسل سے ہیں، اور شاربانو وہ ہے جو گفٹ ہے مولا عمر کا مولا حسین کے نام۔ اور یہ رب نے جوڑے ہی ایسے کہ تاکہ کل قیامت تک کوئی اپنے آپ کو اولاد علی کہنے والا عمر پر زبان نہ کھولے، اس کو پتا ہو کہ میری امی جان کا تحفہ میرے بابا جان کے گھر میں عمر فاروق کے گھرانے سے آیا تھا، اور ان کو پتا ہو کہ عمر وہ ہے جو اپنے گھر کی سب سے پسندیدہ شے بھی اہل بیت اطہار پہ قربان کر دیتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رشتہ حضرت شاربانو کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے چنا۔ آخری بات، کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، کچھ حصہ پھر آگے اگلے جمعے پہ بیان کیا جائے گا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے آخری جملہ جو حضرت عمر، اور اکیلے حضرت عمر کے بارے میں نہیں، ساتھ حضرت ابوبکر کو ملا کے مولا علی نے کہا تھا، لعمری ان مکانہما فی الاسلام عظیم، فرمایا مجھے زندگی دینے والے رب کی قسم۔ حضرت علی ویسے بات کر دیتے تو آپ نے نہیں ماننی تھی، وہ بولیے نا، مان لینی تھی نا۔ مولا علی ویسے ہی بات کہہ رہے تو ہم ماننے کو تیار ہیں، لیکن یہ علی پاک نے قسم اٹھا لی، فرمایا مجھے میری زندگی پیدا کرنے والے رب کی قسم۔ یہ قسم کے الفاظ بھی شاید آپ نے پہلے نہ سنے ہوں، ہم تو ویسے کہتے ہیں اللہ دی قسم، ٹھیک ہے نا، لیکن مولا علی نے قسم یوں اٹھائی کہ مجھے میری زندگی پیدا کرنے والے رب کی قسم، تاکہ کل قیامت تک کوئی دو نمبر طبقہ یہ نہ کہے کہ مولا علی نے ڈر کے یہ بات کہی۔ فرمایا نہیں، زندگی دینے والا رب ہے، زندگی کی باغ ڈور اس رب کے ہاتھ میں ہے۔ یہ قسم اٹھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، کیوں کہ میں سمجھتا ہوں میری جانوں کا مالک میرا رب ہے۔ میں اپنے رب کے نام کی قسم ان لفظوں سے اٹھا رہا ہوں کہ میری زندگی پیدا کرنے والا جو رب ہے، مجھے اس کی قسم کیا کہا، ان مکانہما لفی الاسلام عظیم، ابو بکر و عمر کا درجہ اسلام میں بہت بڑا ہے، اور ہم کبھی نہ مانتے اگر یہ ہمیں نہ بتاتے تو۔ یہ بتایا انہوں نے، تیرے میرے پاس کوئی اینک ہی نہیں کہ جو پہچان سکے، پہچان کی نگاہیں ان کی تھیں۔ مولا علی نے کہا کہ ان دونوں کا درجہ اسلام میں بہت بڑا ہے، اور آگے کیا کہا، فرمایا وَإِنَّ الْمُصَابَ بِهِمَا لَجُرْحٌ فِي الْإِسْلَامِ شَدِيدٌ، فرمایا ان دونوں کے دنیا سے چلے جانے پر جو زخم اسلام کو لگا وہ بہت سخت زخم ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابو بکر و عمر کے وصال سے، دنیا سے پردہ کر جانے پر جو زخم اسلام کو لگا، دین اسلام کو، وہ بہت سخت ہے۔ کیا مطلب کہ ان کا جو دنیا سے چلے جانا ہے وہ اسلام کا بہت بڑا نقصان ہے۔
اگر اسلام سے رشتہ حضرت عمر کا نہیں تھا تو ان کے جانے سے تو اسلام کا فائدہ ہونا تھا. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ ان کے جانے سے اسلام کو بہت بڑا دکھ پہنچا, بہت بڑی تکلیف پہنچی. یہ ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان. آگے بھی ہیں انشاءاللہ, آئندہ جمعے پر وہ عرض کریں گے, اور اس سے آگے پھر انشاءاللہ ہم عظمت اہل بیت بزبان صحابہ بیان کریں گے, تاکہ پتہ چلے کہ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو صحابہ نے کیسے سمجھا, اور اس خاندان کی عظمت کو صحابہ نے کیسے قبول کیا اور کیسے بیان کیا. پھر آئندہ ہم اس پہ بیان کریں گے. بہرحال یہ یکم محرم شریف حضرت عمر کا یوم شہادت ہے, اہتمام کیجئے گا. ایصال ثواب کا بھی اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا